بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 83 ہے، اور آج کے سبق میں کتاب البیوع کے اندر ہم مبیع اور ثمن، یعنی مبیع یعنی وہ چیز جو بیچی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے، اور ثمن یعنی اس چیز کی جو ریٹ ہوتی ہے، قیمت جو کرنسی کے طور پر ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں ظاہر ہے کہ ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ دونوں معلوم ہونی چاہیے، تب جا کر بے ہوگی۔ مبیع بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ کیا چیز ہو، کس چیز کو آپ خرید رہے ہیں، اس کی مقدار معلوم ہو اور اس کی صفت معلوم ہو، کہ مثال کے طور پر آپ چاول خرید رہے ہیں تو اتنے کلو چاول ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی صفت بھی کہ بھئی اس کی مختلف مطلب ٹائپس ہیں، اس کی مختلف قسم کی یعنی کوالٹیاں ہیں، تو اس کی کا تعین ضروری ہے۔ اور اگر ثمن ہے تو ثمن کے اندر بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس کو درہم دے رہے ہیں، دینار دے رہے ہیں، ڈالر دے رہے ہیں، ریال دے رہے ہیں، یا روپیہ دے رہے ہیں، روپے میں کون سا روپیہ دے رہے ہیں، کس ملک کا دے رہے ہیں، تو یہ ذرا کلیئر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر یہ مجہول ہوگا تو پھر اس کے مجہول ہونے کی کچھ صورتیں ہوں گی، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے احکامات ہم طے کریں گے کہ اچھا جب ثمن مجہول ہوگا تو پھر کیا کریں گے، مبیع مجہول ہوگا تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی ہم کیا کوئی ترتیب کر سکتے ہیں، اس کو معلوم کرنے کی کیا ترتیب کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر بے درست ہونے کا کچھ یا عقد درست ہونے کا کچھ سبب نکلے گا تو ہم وہاں پہ درست کر دیں گے، جہاں پہ نہیں نکلے گا تو وہاں پہ پھر بے کو فاسد یا باطل کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ثمن کی مقدار معلوم ہو لیکن صفت اس کی مجہول ہو۔ مثال کے طور پر مقدار تو وہ بتا رہا ہے کہ اتنے روپے میں آپ کو دوں گا، مثال کے طور پر، یا اتنے دینار میں آپ کو دوں گا، لیکن دینار کی وہ ملک نہیں بتا رہا، کیونکہ بہت سارے ممالک میں دینار چلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ درہم ہے تو درہم ایک ملک میں نہیں ہے، بہت 3-4 ملکوں کا درہم ہے۔ روپیہ ہے تو ایک ملک کا نہیں ہے، 3-4 ملکوں کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اس کی کرنسی کا وہ جو روپیہ ہے ہر ایک کے ساتھ تو برابر تو نہیں ہے نا، تو اب کس طریقے سے ہم تعین کریں گے؟ یعنی مقدار تو اس نے بتا دی کہ 10 روپے دوں گا، لیکن وہ 10 روپے وہ کون سے ہیں، مطلب وہ پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں یا وہ افغانستانی ہیں، تو کون سے ہیں، تو یہ تعین نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ مجہول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مبیع کی مقدار جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، کچھ معلوم ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے سبق میں آئیں۔ تو سب سے پہلے ہم ثمن سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں کہ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ، کہ بے جائز ہے بِثَمَنٍ حَالٍ، نقدی ثمن کے ساتھ، پیسے دیے چیز لے لی، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ آگے بتانا مقصود ہے کہ وَمُؤَجَّلٍ، اور مؤجل ثمن کے ساتھ، یعنی پیسے ابھی نہیں دینے، ادھار چیز آپ خرید رہے ہیں اور پیسے آپ نے کچھ عرصہ کے بعد دینے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اذا کان الاجل معلوما، اجل معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مبیع کو حوالے کرنا اور اسی طریقے سے ثمن کے اوپر بائک کا قبضہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے بے کے اندر۔ تو اگر ثمن آپ نہیں دے رہے ہو فی الحال مجلس کے اندر، تو پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ بھئی میں کب دے رہا ہوں۔ اگر اجل مجہول ہوگی، آپ کہیں گے بھئی دے دوں گا، تو یہ دے دوں گا والی بات جو ہوگی یہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے آپ کی درست نہیں ہوئی۔ لہٰذا معاملات کو ہم نے سمجھ کر کرنا ہوگا، شریعت کا یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ تو اجل معلوم ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بس دے دوں گا، کبھی دے دوں گا، نہیں، بلکہ تاریخ طے ہو کہ اس تاریخ پر میں آپ کو دے دوں گا، جس کو ہم نیٹا کہتے ہیں، مدت کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بات ہوگی ثمن سے متعلق کہ نقد بھی ہو سکتا ہے، ادھار بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مطلب جس طریقے سے ابھی ہم نے سبق کے شروع میں بتایا کہ چیز آپ سے خریدیں گے، کہیں گے بھئی آپ کو میں روپیہ دے رہا ہوں، تو اب وہ مسئلہ اگر بارڈر پہ دکان کسی کی ہے تو بارڈر پہ دکان ہے تو وہاں پہ مطلب دونوں ملکوں کی کرنسی چل رہی ہے، یا ایک ملک کی بھی بلکہ 3-4 ممالک کی چل رہی ہے، تو وہاں پہ پھر کیا کریں گے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز میں آپ سے لیتا ہوں اور میں آپ کو دے دوں گا 10 درہم دے دوں گا، اب 10 درہم کی مقدار تو اس نے بتا دی ہے، لیکن اس نے صفت نہیں بتائی کہ بھئی وہ 10 درہم کس ملک کے ہوں گے،
یا میں آپ کو 10 روپے دوں گا تو وہ بارڈر پہ دکان ہے تو مثال کے طور پر وہ مثال دیتا ہوں بارڈر پر دکان ہونے کی، ورنہ اگر کسی شہر کے اندر دکان ہے تو اس میں 3-4 ملکوں کی کرنسیاں وہاں پہ چل رہی ہیں برابر، تو وہاں پہ پھر اس نے اگر کہہ دیا کہ میں آپ کو اگر درہم دوں گا تو درہم تو 3-4 قسم کے مارکیٹ میں رائج ہیں، پھر کیا کرے گا؟ تو وہاں پہ پھر یہ کہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ومن اطلق الثمن فی البیع، کہ کسی نے ثمن کو مطلق چھوڑ دیا بے کے اندر۔ یاد رکھیں یہاں پہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ والاسمان المطلقۃ، یہ والی بات بھی ہم نے پڑھ لی ہے، تو یہاں پر والاسمان المطلقہ اور ومن اطلق الثمن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ورنہ تو عبارت مقرر آ گئی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ کہ پیچھے جو والاسمان المطلقۃ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ثمن کو مطلق چھوڑا، یعنی نہ اس کی مقدار بتائی نہ اس کی صفت بتائی۔ مثلا یہ کہا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ کتنے پیسے دوں گا، اور پیسے بھی کون سے ملک کی کرنسی کے دوں گا، یہ دونوں چیزیں اس نے نہیں بتائی وہاں پہ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ان تکون معروفۃ القدری و صفت پیچھے کہا تھا، اور یہاں پر یہ ہے کہ مقدار بتا رہا ہے صفت نہیں بتا رہا، تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ 10 روپے دوں گا لیکن کس ملک کی کرنسی ہوگی وہ نہیں دوں گا، وہ نہیں بتایا اس نے، یا درہم دوں گا لیکن 10 درہم آپ کو میں دوں گا لیکن کون سے ملک کے ہیں وہ نہیں بتایا۔ تو یہاں پہ مطلق ثمن چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ مقدار معلوم ہے ثمن کی لیکن وصف معلوم نہیں۔ اچھا اب کیا کریں گے؟ مقدار معلوم ہے تو کچھ نہ کچھ تو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے یہ دے رہا ہے، لیکن آگے وصف مجہول ہے کس ملک کی کرنسی دے رہا ہے، تو اب ہم ایک فیصلہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ کانا اعلیٰ غالب نقد البلدی، کہ شہر کا جو رائج سکہ ہے، شہر کی جو رائج کرنسی ہے، یعنی اس دراہم میں سے جو یعنی وہاں پہ کرنسیوں میں سے جو زیادہ وہ وہاں پہ چل رہی ہے تو وہ دے دیں گے، یعنی دراہم میں سے جو زیادہ درہم آپ کے اس ملک میں یا اس شہر میں چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ چلنے والا ہی وہاں پہ بائی کو ضرورت ہوگا، دوسرا جو چلتا ہی نہیں ہے تو پھر اگرچہ اس کی مالیت پاکستانی روپے کے اعتبار سے جتنی بھی زیادہ ہو وہ اس کو کیا ضرورت، اس کو تو وہی ضرورت ہوگا جو اس مارکیٹ میں چل رہا ہوگا نا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، پس اگر نقود یعنی کرنسیاں مختلف ہیں، یہاں پہ مختلف سے مراد ہے مختلف فی المالیت، یعنی مالیت میں مختلف ہیں، ساری رواج میں تو برابر ہیں، مطلب ساری برابر چل رہی ہیں لیکن مالیت میں مختلف ہیں، اور مالیت کسی کی مطلب ایک بعض درہم ایسا ہے کہ وہ پاکستانی مثال کے طور پر 100 روپے کے برابر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 150 روپے کے برابر ہے، تیسرا جو ہے وہ 200 روپے کے برابر ہے، اور چوتھا جو ہے وہ 50 روپے کے برابر ہے۔ تو ملک میں جتنے بھی دراہم چل رہے ہیں تو ان کی مالیت مختلف ہے، چلنے میں سارے برابر چل رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ تو چونکہ جہالت ہے، اور یہ جہالت ایسی ہے کہ وہ مفضی المنازع یعنی جھگڑے کی طرف لے جائے گی، کہ چونکہ مالیت مختلف ہے تو بائی کہے گا کہ نہیں میں یہ 50 روپے والا جو درہم ہے وہ میں دیتا ہوں اور وہ میں لوں گا، اور مشتری کہتا نہیں میں اس سے نہیں بلکہ میں 25 روپے کے برابر والا جو درہم ہے وہ دوں گا۔ مثلا مشتری کہے گا کہ میں کم مالیت والا دینا چاہتا ہوں، اور بائی کہے گا نہیں میں زیادہ مالیت والا لینا چاہتا ہوں، تو جھگڑا ہوگا کیونکہ مالیت مختلف ہے۔ تو یہاں پر عقلی اور منطقی طور پر جو ہے وہ 4 صورتیں بنتی ہیں، ان 4 صورتوں کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے اس کا حکم واضح ہو جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ مالیت اور رواج یعنی دونوں برابر ہوں گے، وہ کرنسی جو دراہم چل رہے ہیں مالیت بھی سب کی برابر ہے، یعنی سب مثال کے طور پر 100 روپے کے برابر ہیں ان کی مالیت، اور رواج یعنی رائج ہونے میں جو کرنسی کا وہاں پہ چلنا ہے اس اعتبار سے بھی وہ برابر ہیں، دونوں سب برابر چل رہے ہیں سارے کے سارے۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو غالب تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم نے غالب دیکھنا تھا جو چلنے کے اعتبار سے زیادہ جو رائج ہے وہ، تو رائج بھی برابر ہے، مالیت بھی برابر ہے، تو اس صورت میں بے درست ہو جائے گی کہ جو بھی کرنسی دے تو نہ بائی کو اشکال ہوگا نہ مشتری کو اشکال ہوگا، کیونکہ مالیت بھی برابر رواج بھی برابر، جو بھی درہم بائی کو جائے گا تو وہ بائی راضی ہی ہوگا۔ دوسری صورت ہے جی مالیت اور رواج دونوں مختلف، یعنی ان کی مالیت بھی مختلف ہے، کوئی 50 روپے کے برابر ہے پاکستانی، کوئی 100 روپے کے برابر ہے، کوئی 150 روپے کے برابر ہے، اور رواج بھی مختلف ہے، کچھ زیادہ چلنے والے ہیں کچھ کم چلنے والے ہیں۔ اب کیا کریں؟ تو یہ بھی تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو گیا، تو کہتے ہیں اس میں بھی بے درست ہو سکتی ہے، وہ کیا کہ زیادہ تو ہم نے غالب نقد البلد کیا اعتبار کرنا ہے، تو غالب نقد البلد کا معنی کہ جو سکہ زیادہ چلتا ہے بس وہی دے دو، تو وہ اگر جمالیت میں کم ہوگا تو بائی اس پر راضی ہی ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ چل رہا ہے تو لہٰذا بائی اسی کو لے گا، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، مشتری بھی اسی کو دینے پر راضی ہوگا۔ تیسری صورت ہے جی مالیت برابر اور رواج مختلف،
مالیت برابر ہے، سب 100 روپے کے برابر ہیں، لیکن کچھ زیادہ چلتے ہیں کچھ کم چلتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں کہ غالب نقد البلد یعنی جو زیادہ چلنے والا ہے، جو زیادہ رائج ہے، کیونکہ رواج مختلف ہے، کچھ زیادہ چلتے ہیں کچھ کم چلتے ہیں، اور مالیت تو سب کی 100 روپے ہے، تو لہٰذا مشتری کہے گا کہ بھائی میں یہ والا دیتا ہوں، دوسرا کہے گا بھائی ٹھیک ہے وہ جو زیادہ چلنے والا وہی دے دو، کیونکہ مالیت تو سب کی برابر ہے، تو کوئی اس میں جھگڑا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کے اندر بے درست ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور قاعدہ تو آپ نے سبق نمبر 82 کے اندر آپ نے سن لیا ہے کہ الجہالۃ المفضیۃ الی المنازعۃ تمنع جواز البیع، یعنی ایسی جہالت مبیع اور ثمن میں یا عقد میں جو آگے جا کر جھگڑے کی طرف لے جائے تو وہ بیع کے جائز ہونے کو منع کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ کوئی جہالت یہاں پہ نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ البتہ یہ چوتھی صورت میں جھگڑے کی کیفیت بن سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ مالیت مختلف ہے، ایک درہم 50 روپے کے برابر ہے، ایک جو ہے وہ 100 روپے کے برابر ہے، اور ایک 150 روپے کے برابر ہے، اور یہ سارے مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ رواج برابر ہے، یعنی 100 والا بھی اسی طرح چلتا ہے، مارکیٹ میں رائج ہے جس طرح 50 والا ہے اور جس طرح 150 والا ہے، سارے برابر رائج ہیں، لیکن مالیت کسی کی کم کسی کی زیادہ ہے۔ تو یہ والا متن کا مسئلہ ہے کہ وَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، یعنی مختلفۃً فی المالیتی، کہ مالیت میں اگر مختلف ہوں تو پھر یہ بے فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مشتری چاہے گا کہ میں کم مالیت والا دینا چاہتا ہوں، اور بائیں کہے گا کہ نہیں میں تو زیادہ مالیت والا لوں گا، رائج تو دونوں ہیں، لہٰذا بائیں کہے گا مجھے وہ والا دے دو، مشتری کہے گا نہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے میں یہ چھوٹا والا دوں گا، تو اب اس میں ذرا جھگڑے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ بے فاسد ہے اس چوتھی صورت میں، الا یہ کہ اگر وہ یہ تو اس وقت میں 4 صورتیں بنے گی کہ جب اس نے اس کی وصف کو بیان ہی نہیں کیا کہ کس ملک کی کرنسی میں دینا چاہتا ہوں، اگر وہ کر لیتا تو بات ہی ختم ہو جاتی نا، وہ تو اس نے نہیں کیا اور وہ اس کو مجول چھوڑ کر چلا گیا۔ اس لیے تو ہم نے کہا نا کہ بھئی یہ 4 صورتیں کرو، اس میں سے 3 صورتوں میں بے درست ہو جائے گی غالب نقد البلد پر فیصلہ کر کے، اور چوتھی صورت میں جھگڑے کی کیفیت کی وجہ سے فالبیع فاسد، بے فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ وہ واپس آ جاتا ہے یا کال پر وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی میری مراد اس سے یہ تھی، وہ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ صورت نہیں ہوتی، وہ آ کر بتا رہا ہے کہ بھئی میری مراد مطلب یہ کہ اس ملک کی کرنسی مراد تھی لہٰذا وہی دوں گا، تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مجلس کے اندر اگر وہ بتا دیتا ہے، یہ تو تھا کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد ابھی اس نے بتایا یا نہ بتایا اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مجلس کے اندر اگر وہ بتا دیتا تو یہ بات ختم ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ الا ان یبین احدھا، کہ مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ اگر بتا دے اس کرنسی میں سے کسی ایک کو کہ میری مراد یہ تھی، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، پھر یہ 4 صورتیں ہی بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو یہ مسئلہ آپ اس طریقے سے سمجھ جائیں۔ آگے ہے جی کہ اگر سامنے پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے مبیع غلہ اور جس کو آپ خرید رہے ہیں، تو اس کو آپ اندازے کے مطابق بھی آپ خرید سکتے ہیں کہ بھئی کتنا ہے، بس ایک اندازہ ہے اور اس کے اتنے پیسے ہیں بھئی لے لو۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارچا مار دیا، کہ بھئی سر بسر کر دیا کہ اتنا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور اس ڈھیر کی یہ قیمت لگائی اور اٹھا کر لے گئے، تو اس میں پھر اگر وزن نہ بھی کرو، چونکہ جھگڑے کی کوئی کیفیت تو بنے گی نہیں، دونوں راضی ہیں بائے مشتری، تو لہٰذا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ، لہٰذا غلے کی بے، والحبوبی اور باقی اناج کی بے، باقی اناج مثلا دالیں ہیں، چاول ہے، سب جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے، اور غلے میں تقریباً مطلب آ جائے گا گندم وغیرہ آ جائے گی، تو یہ سارے دونوں جو ہیں اس لیے طعام اور حبوب لایا تاکہ سب کو شامل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کل لحاظ سب کے سب اناج کی بے درست ہے، مقایلتاً کیل کر کے، کیل کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، خاص برتن ہوتا ہے جس کے اندر وہ ڈالتے ہیں چیز کو، مثلا گندم کو یا کسی بھی چیز کو، اور اس کا وزن پھر نہیں کرتے اس برتن کا، بس وہ ایک خاص متعین ہوتا ہے، بس وہ برتن اس کے اندر جتنی چیز ہوئی بس وہ اتنے روپے کی ہے جی، تو بس اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ مجازفتاً، اور اندازے کے مطابق بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک اندازہ کر دیا، اچھا یہ پڑا ہوا ہے بس ٹھیک ہے، ایک اندازے کے مطابق کہ تقریباً من ہوگی یا 1.5 من ہوگی، بس اس کے اتنے پیسے لے لو اور چلے جاؤ۔ وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، اور ایک ایسے متعین برتن کے ساتھ بھی درست ہے جس کی مقدار معلوم نہ ہو، او بوزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ، یا کسی متعین پتھر کے ساتھ ناپ کر بھی تو وزن کر کے بھی بیچنا درست ہے جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ ہوتا ہے نا جیسے کہ دیہاتوں کے اندر بھی ہے، اور اس طریقے سے ایک نسل در نسل خاندانوں میں ایک متعین پتھر چلا رہا ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ وہ بے کرتے ہیں کہ بھئی اس کے بدلے میں جتنی چیز اس کے برابر میں وزن پر آئے گی وہ اتنے روپے کی ہوگی، اب وہ وزن کر دیا اور وہ پتھر چل رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی۔
اسی طریقے سے متعین برتن چلا رہا ہوتا ہے جس کو بعض علاقوں میں اوڈی بھی کہتے ہیں، اور سا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پر مٹی کا تیل ہے تو اس کے لیے بھی کیا خاص پیمانہ ہوتا ہے، تو بس اس کے اندر ڈال دیا اور اس چیز کو اس برتن متعین برتن ہوتا ہے اس میں جتنی بھی چیز آتی ہے اس کی ایک الگ ریٹ بتائی ہوتی ہے، اس برتن کے اندر ایک برتن اتنے روپے کا ہوتا ہے، بس وہ دے دیتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس وقت درست ہیں کہ مال سودی نہ ہو، سودی مال یعنی اموال ربویہ نہ ہو۔ اچھا، سودی اموال کیسے کہا جاتا ہے آگے انشاءاللہ آ بھی رہا ہے۔ دو چیزیں آپ ایک ہی جنس کی، مثلا گندم ہے، دوسری طرف بھی گندم ہے، گندم کو گندم کے بدلے میں آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ جنس جب ایک ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب دو چیزیں ایک جنس کی آپ بیچ رہے ہیں تو اس میں کمی زیادتی جو ہوتی ہے وہ سود ہوتی ہے، لہٰذا برابر سے بیچنے ہیں۔ تو اگر آپ گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو پھر کیل کر کے ہی بیچیں گے، پھر مجازفتاً نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کم اور ایک طرف زیادہ آ جائے، کیونکہ اندازے میں تو ضروری نہیں کہ وہ برابر سے برابر اندازہ ہو رہا ہو، تو آگے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پھر اس میں مجازفتاً تو درست نہیں ہوگا، کیل کر کے پھر اس کو بیچنا ہوگا۔ اور اس طریقے سے برتن کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مجازفتاً اندازے کے مطابق آپ پھر نہیں بیچ سکتے۔ وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، یہاں سے آگے وہ صورت آ رہی ہے کہ جس میں مبیع جو آپ خرید رہے ہیں اس کی کچھ تھوڑی بہت مقدار تو معلوم ہے جو بائے نے آپ کو بتائی ہے، لیکن یہ کہ باقی پورے ڈھیر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی مقدار ہے، تو ظاہر مبیع مجہول ہے تو اس میں کیا ہوگا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، کسی آدمی نے غلہ یعنی گندم ہے یا کچھ بھی ہے اس کا پورا ایک صبرہ کہتے ہیں ڈھیر کو، اس کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے وہ بیچ رہا ہے۔ کُلُّ کفیز بدرہم، کلّہ پڑھیں تو حال بن جائے گا کہ اس حال میں وہ غلہ ہے کہ ہر قفیز اس میں سے ایک درہم کا ہے۔ ایک قفیز جو ہوتا ہے وہ تقریباً 12 سا کا ہوتا ہے، یعنی ایک پیمانہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں جس طریقے سے ہمارے ہاں ہم کہہ رہے ہیں بھئی 1 کلو اتنے روپے کا، تو یہاں پہ اس نے کہا کہ ایک قفیز اس میں سے اتنے کا، تو قفیز ایک عربی کا ایک پیمانہ ہے جس میں بعض فقہاء نے اس کو کہا ہے کہ یہ 12 سا کا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کے اندر اس کی ایک مقدار ہے جس کو قفیز کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس نے کہہ دیا کہ بھئی اس میں سے ہر قفیز 1 درہم کا ہے، یہ اس نے بتا دیا۔ کل کفیزن، کل کا استعمال اس نے کیا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جاز البیع فی قفیز واحد، صرف ایک قفیز کے اندر بے درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبرۃ طعام، پورے غلے کے ڈھیر کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ مبیع معلوم ہونا چاہیے، جبکہ کچھ پتہ نہیں کہ اس غلے کے ڈھیر میں کتنے قفیز ہیں۔ ایک قفیز تو اس نے متعین کر دیا، لیکن اس کی ریٹ بھی متعین کر دی، باقی قفیز کتنے ہیں ان کے مقابلے میں پھر ثمن کتنا ہونا چاہیے، تو یہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ مبیع مجہول ہو گیا، لہٰذا ان کے مقابلے میں پھر ثمن بھی مجہول ہو گیا، لہٰذا درست نہیں ہے، امام صاحب فرماتے ہیں۔ اور آگے بھی اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں، پھر ایک قاعدہ بھی یہاں پہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي، باقی کے اندر بے باطل ہو جائے گی، ہاں إِلَّا أَن يُسَمِّيَ جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا، يُسَمَّا جُمْلَةُ قُفْزَانِهَا پھر ہو جائے گا، یا يُسَمِّيَ جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا، کہ الا یہ کہ وہ سارے کے سارے قفیزوں کو وہ متعین کر دے کہ اس ڈھیر کے اندر اتنے قفیز ہیں، تو پھر بے درست ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں بے درست ہے، یعنی متعین کرے تو پھر تو ویسے بھی درست ہے، اور اگر متعین نہ کرے تو پھر بھی بے درست ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگرچہ مبیع مجہول ہے سامنے نظر، پتہ نہیں ہے کہ ڈھیر کے اندر کتنی مقدار ہے، لیکن اس کو ختم کرنا ہے، اس جہالت کو، وہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، وہ ابھی وزن کر لیں گے ترازو لگا کر، وہ وزن ان کا ہو جائے گا۔ تو فتویٰ تو صاحبین کے قول پر ہی ہے، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے کہ ڈھیر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دونوں بائع مشتری اس پر راضی بھی ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچنا درست ہے۔ البتہ امام صاحب کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ یہ جو کل کفیز بدرہم ہے کہ ہر کفیز 1 درہم کا ہے جو اس نے کہا ہے، اس میں ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ اب بیان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کل کفیز بدرہم ہے، اس کے اندر ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ جب ہم بیان کریں گے تو آپ کے سامنے مزید امام صاحب کا ایک مذہب جو ہے وہ اس حوالے سے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ یہ ہے جی قاعدہ فقہیہ کہ لفظ کل کی اضافت جب ایسی چیز کی طرف کی جائے جس کی مقدار معلوم نہ ہو تو اس چیز کی کم سے کم مقدار مراد ہوتی ہے، لہٰذا کل کفیزن، کل کی اضافت قفیز کی طرف یعنی گندم کے اس ڈھیر کے قفیزوں کی طرف ہوئی ہے، جبکہ اس ڈھیر کے اندر کل قفیزوں کی مقدار معلوم نہیں ہے،
تو اب کہتے ہیں کہ اس کلہ کی اضافت جو اس کفیز کی طرف ہوئی ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو اس میں سب سے کم یعنی ایک کفیز ہی مراد ہوگا، اس سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مقدار مجہول ہے۔ تو کلہ کی اضافت جب ایسی مجہول چیز کی طرف ہو تو اس میں صرف ایک مراد ہوتا ہے، باقی مراد نہیں لے سکتے چونکہ مجہول ہے۔ اچھا، اسی کے مقابلے میں آگے ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور اسی طرح کا ہی مسئلہ ہے لیکن حکم اس کا تقریباً مختلف ہو جائے گا کہ وَمَن بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ، پوری بکریوں کا ایک ریوڑ کسی نے بیچا، قطیع غنم کل شاۃ بدرہم، کہ ہر بکری اس میں ایک درہم کی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں فل بیع فاسد فی جمیعہا، یہاں پہ صاحبین کے نزدیک بھی ہے کہ پورے ریوڑ میں بے فاسد ہو جائے گی، کسی ایک بکری میں بھی یہاں پہ بے درست نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے وکذالک من باع، کسی نے بیچا ثوباً کپڑا، مزارعتاً گز کے ساتھ ناپ کر بیچا، کل ذراع بدرہم، کہ بھئی یہ پورا ایک کپڑے کا پڑا ہوا ہے، اس میں سے میں ایک ذراع ایک درہم کا، ایک گز ایک درہم کا بیچ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی اور درہم گزوں کو متعین نہیں کیا، ولم یسمی جملۃ ذرعان، تمام کے تمام اس میں کتنے اس میں گز ہیں وہ متعین نہیں کیے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بے درست نہیں ہے، صرف ایک میں درست ہوگی تو ہونی چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک میں بھی بے درست نہیں ہوگی، بکری میں بھی ایک بکری میں بھی بے درست نہیں ہوگی، کیونکہ کلہ کی اضافت بکریوں کی شات کی طرف ہے اور شات مجہول ہے، کلہ کی اضافت یہاں پہ گز کی طرف ہے اور گز مجہول ہیں، کپڑے کے اندر کی کل کتنے گز ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سب کے سب میں بے فاسد ہو جائے گی۔ کیوں فاسد ہوگی یہاں پہ سب کے سب میں؟ حالانکہ اوپر تو گندم کے اندر تو ایک کفیز میں تو امام صاحب کے نزدیک بے درست تھی، جبکہ یہاں پہ بالاتفاق آپ کہتے ہو کہ بھی سب میں بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ کلہ کی اضافت جب مجہول چیز کی طرف تو ایک تو مراد ہونا چاہیے، لہٰذا ایک بکری میں بے درست ہونی چاہیے اور نیچے ایک گز کپڑے میں بے درست ہونی چاہیے، تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بکریاں، ہر بکری دوسری بکری سے مختلف ہوتی ہے، اختلاف ہے، آپس میں تنوع ہے، اور اسی طریقے سے کپڑے کا بھی ایک گز اگر آپ کاٹو گے تو باقی سوٹ کو نقصان ہوگا، یا یہ کہ ایک گز جو ہوتا ہے وہ کپڑے بھی مطلب اگر مختلف قسم کے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ اس سوٹ سے کاٹو گے ایک گز تو دوسرے تھان کے اندر پورے تھان میں کچھ اور سوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس قسم کے ہوں، وہ مہنگے ہوں اور یہ سستا ہو، تو اختلاف بہرحال تفاوت بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک کفیز کے اندر، یہاں پہ ایک بکری کے اندر بھی، یہاں پر ایک گز کے اندر بھی بے درست نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ فل بیع فاسد فی جمیعہا، سب کے اندر بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ کسی ایک کے اندر بھی بے ہم درست نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ سبق آج کا ہو گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مبیع اگر مجہول ہو تو پھر کیا کریں گے، اور ثمن اگر مجہول ہو تو پھر کیا کریں گے۔ ثمن اگر مجہول ہو تو اس کی وہ پہلے والی جو 4 صورتیں ہیں ان 4 صورتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور آج کے سبق میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور پھر یہ آخری مسئلہ کی صورت کہ اس نے ایک کفیز تو متعین کی لیکن پورے ڈھیر کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا ہے، تو اس میں امام صاحب کے نزدیک کا کیا قول ہے اور صاحبین کے نزدیک کیا قول ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔